बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मर्ज़ पे बात करेंगे वो धौंस ज़माने का रवैया है। तरबियत का मामला हो, तालीम का मामला हो, या कोई किसी को कहने का मामला हो, किसी से कोई बात मनवाने का मामला हो, दीन का कोई मसला हो, दीन की कोई बहस हो रही हो, हमारे अंदर ये मर्ज़ पाया जाता है कि हम अपनी बात को धौंस के ज़रिए से मनवाना चाहते हैं। सारी मिसालों को यहाँ इकट्ठा करना मुमकिन नहीं है, इसलिए चंद एक मिसालों के साथ बात को वाज़ेह करूँगा। मसलन बच्चों की तरबियत है, तो बच्चों की तरबियत में हमारे वालिदैन सिखाने की बजाय डांटते हैं और डांट कर चाहते हैं कि ज़बरदस्ती हमारा जो बेटा है या बेटी है वो ये काम करने लग जाए। इससे तरबियत नहीं होती, बल्कि इससे नुकसान होता है। क्योंकि जब हम किसी बच्चे को डांटते हैं या बेटे को या भाई को या सख्ती से कोई मामला करते हैं, तो उसके नतीजे में इंसान के अंदर एक दिफाई अमल शुरू हो जाता है, डिफेंसिव मैकेनिज़्म शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में वो अपने डिफेंस में आ जाता है, तो बात सुनने से इनकार कर देता है। उसको ऐसे लगता है जैसे मेरे ऊपर हमला हो गया है। तो बजाय इसके कि बात को ठंडे दिल के साथ सुने, समझे, रिसीव करे और कबूल करे, वो इस गुस्से में आ जाता है। अगर कोई बड़ा होगा, ताकतवर होगा, तो हो सकता है वो चुप कर जाए, लेकिन अंदर से वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम डांटने का, ज़बरदस्ती करने का रवैया अख्तियार ना करें। मैंने बहुत सारे घराने देखे हैं जिनमें पेरेंट्स सख्ती से बच्चों को नमाजी बनाने की कोशिश करते हैं या इस तरह की चीज़ें उनके अंदर अच्छी आदत पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनका जज्बा तो अच्छा होता है, लेकिन बच्चों के अंदर फिर बगावत पैदा हो जाती है। कितने ही वालिदैन इस वजह से अपने बच्चों के अंदर मज़हब से दूरी पैदा कर देते हैं। उनके अंदर मज़हब से नफ़रत, कुरान मजीद से नफ़रत, यानी ज़बरदस्ती कुरान पढ़ाने का जो अमल होता है वो बज़ाहिर खुशाइंद बात है, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चे उससे गुस्से में आ जाते हैं। और ख़ास तौर से जब मुअल्लिम उनका मार मार के पढ़ा रहा होता है, तो कुरान मजीद के साथ कभी भी इबादत का ताल्लुक़ पैदा नहीं होता, उसके साथ दूरी का ताल्लुक़ रहता है। चुनांचे हमारे यहाँ कुरान मजीद तलावत में उन लोगों के यहाँ कम नज़र आएगा जिनको ज़बरदस्ती बचपन में कुरान पढ़ाया गया है, सिवाय इसके कि वो बड़े होकर कोई शौरी तौर पर कोई फ़ैसला करें और वो मामला हो। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम डांटें नहीं। डांटने से आदमी की अना टूटती है। अना अगरचे बुरी चीज़ है, लेकिन अना का एक हिस्सा पॉजिटिव है कि मैं अपनी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत करना चाहता हूँ। तो इससे दूसरे की शख्सियत डैमेज होती है, ख़ास तौर से बच्चों की। अगर बच्चों को आप इस तरह से डांटेंगे कि उनकी शख्सियत तोड़ के रख देंगे, तो वो हमेशा के लिए आपने एक आदमी को जीते जी कत्ल कर दिया है और उसकी शख्सियत अच्छे इंसान की तरह बिहेव नहीं कर सकती। वो डरपोक रहेगा, वो खुलकर बात नहीं कर सकेगा, वो अपने हक़ भी बात का नहीं मानेगा, क्योंकि उसको डर होगा कि डांटना पड़ जाए, उसको ये मामला ना हो जाए। तो हमें इसकी बजाय करना क्या है? हमें सिखाने का अमल सीखना है। सिखाने का अमल सीखना है कि हम किस तरह चीज़ें सिखाएं। सिखाने में, समझाने में, बात किसी की तरबियत करने में और डांटने में बहुत फ़र्क है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ बचपन में जब बच्चे अभी 2-4 महीने के होते हैं और जब वो ज़रा हमारी बातों का जवाब देने लगते हैं, तो आम तौर से देखा गया होगा कि बच्चों कहते हैं मारो, और वो जब मारता है तो सारे खुश होते हैं। उसको कहा जाए कि ये शक्ल बनाओ, तो वो शक्ल बनाता है, सारे खुश होते हैं। जब वो 2-3 साल का हो जाता है, तो अब जब वो मारता है तो उसको डांट पड़ जाती है। उस बेचारे को समझ नहीं आती कि कल तक तो ये मुझे इस पर शाबाश दे रहे थे, खुश हो रहे थे, आज क्या हो गया। तो क्यों समझ नहीं आती? क्योंकि हमने पहले गलत बात की तरवीज कर दी थी, अब दूसरी बात को बताया ही नहीं कि अब तब्दीली क्या आ गई है। और उसको बताना चाहिए तुम बड़े हो गए हो, पहले तुम्हारी ये बात पसंद आती थी, अब नहीं आएगी। लेकिन 3 साल के बच्चे को सिखाए कैसे? तो होना ये चाहिए कि हम पहले दिन से ही सिर्फ उन चीज़ों पर शाबाश दें या उन चीज़ों पर खुश हों जो हम बच्चे में पैदा करना चाहते हैं, ताकि वो बचपन से ही उसका शऊर डेवलप हो कि ये चीज़ करने की है, ये चीज़ करने की नहीं है, ये अच्छी है, ये बुरी है। और ख़ुद भी वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जो हम बच्चों से छुड़ाना चाहते हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हों, हम दगा दे रहे हों, हम धोखा दे रहे हों, तो बच्चों को जितनी मर्ज़ी तलकीन कर लें, जितना मर्ज़ी समझा लें, वो नहीं समझेंगे। तो पहली चीज़ ये कि समझाने का अमल करना है, और दूसरी चीज़ ये कि ख़ुद वो बुराई छोड़नी पड़ेगी जो हम बच्चों से छुड़ाना चाहते हैं। समझाने के अमल में 3 चीज़ें हमेशा सामने रखिए
کیونکہ اگر آپ نے سمجھانے کا عمل مکمل نہیں کیا ہے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز آپ کو یہ سکھانی ہے مثلاً کہ یہ چیز بری ہے، یہ نمبر 1 بات ہو گئی 3 چیزوں میں سے، کہ آپ نے بتایا کہ یہ چیز بری ہے۔ بری کیوں ہے یہ بھی بتانا ہوگا۔ مثلاً آپ کہیں یہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا، یا یہ گناہ کی بات ہے، اس کی کوئی وجہ بتائیں گے کہ کیوں ناپسندیدہ ہے۔ کیونکہ بہت سارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیوں ناپسندیدہ ہے، تو وہ اس خیال سے کر رہے ہوتے ہیں کہ بس میرے ابا جان کو اچھی نہیں لگتی، سارے کر رہے ہیں ایسا نہیں۔ اس کو بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ میں اس کو پسند نہیں کر رہا۔ تیسری چیز آپ کو اس کا مقصد اور حکمت بتانا ہے۔ یہ 3 چیزیں مل کر بات کو سمجھانے کا باعث بنتی ہیں۔ اگر آپ صرف ایک بات کہتے رہیں کہ یہ بری ہے، یہ بری ہے، کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، سوائے اس کے کہ کوئی اور محلے میں، معاشرے میں، اسکول کالج میں اس کو بتا دے۔ محض آپ کے برا کہنے سے کوئی چیز بری نہیں ہو جاتی۔ یہ انسانی ذہن کے تصور کے خلاف ہے کہ آپ کسی چیز کو بلا وجہ برا کہہ دیں اور لوگ اس کو برا سمجھ لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو اچھی لگ رہی ہے۔ تو مثال کے طور پر میں آپ کے کپڑوں کو کہہ دوں کہ بڑے برے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، رنگ اچھا نہیں لیا، تو خود آپ کے بارے میں کہ آپ نے تو خود پسند کر کے لیا ہے، یا کوئی دیکھنے والا کہے کہ اس رنگ میں کیا خرابی ہے، تو آپ کو وجہ بتانی پڑے گی۔ آپ وجہ بتائیں گے کہ یہ مردوں کے مثلاً ہمارے معاشرے میں مردوں کے پہننے کا لباس نہیں ہے، یا آپ بتائیں گے یہ رنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یا آپ یہ بتائیں گے کہ یہ مردوں کے پہننے کا نہیں، عورتوں کے پہننے کا ہے، اور عورتیں بھی فلاں گروپ کی پہنتی ہیں۔ اس طرح کی بات آپ بتائیں گے تاکہ جس کو آپ سمجھا رہے ہیں اس کو پتہ چلے کہ یہ بات بری کیوں ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو برا ہونا ہے وہ 2 پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ ایک وقتی ہوتا ہے، علاقائی ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے ہاں ہو سکتا ہے بعض رنگ پسند نہ ہوں، مثلا مردوں میں عام طور سے پاکستان میں پھولدار کپڑے نہیں پہنے جاتے، یعنی اس کو پھول پرنٹ ہوئے ہو، لیکن افریقہ میں پہنے جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کل ہمارے ہاں یہ رواج آ جائے کہ مردوں نے بھی پھول بوٹے والے کپڑے پہنے ہوں، تو یہ ہمارے زمانے میں اس کو برا سمجھا جا رہا ہے۔ اگلے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ افریقیوں کی پیروی میں ہم بھی وہ پہننا شروع کر دیں۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اضافی ہوتی ہیں، یعنی وقتی اور علاقائی ہوتی ہیں، کہ آج ایک چیز بری ہے۔ مثلا ہمارے بچپن میں چھوٹی قمیض، بڑی قمیض بری سمجھی جاتی تھی، لمبی قمیض جو گھٹنوں سے نیچے چلی جائے۔ بعد میں لمبی قمیض کا رواج آ گیا، تو لمبی قمیض اب اچھی سمجھی جاتی ہے، اور جو گھٹنوں سے اوپر ہوگی آپ کی درمیان تھائی کے درمیان میں آئے گی اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ اچھا اور برا یہ چیزیں فیشن کا حصہ ہوتی ہیں، علاقائی طرز کا حصہ ہوتی ہیں، ان کو ہمیشہ کے لیے برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ کے لیے بری ہوتی ہیں، مثلا آپ نے بے حیائی والا لباس پہن رکھا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے بری چیز ہے۔ اس طرح کی چیزوں پہ ہمیں بہت زیادہ زور دینا چاہیے سمجھاتے ہوئے۔ باقی چیزوں میں بس ہلکا سا بتا دیں کہ بھئی یہ ہمارے معاشرے میں پسند نہیں کیا جاتا، ہمارے علاقے میں پسند نہیں کیا جاتا، یا یہ ہمارے رواج کے مطابق عورتوں کا لباس ہے، یہ مردوں کا لباس ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا۔ تو وہ وجوہات جو عارضی ہیں اور علاقائی ہیں ان کے اوپر مار دھاڑ تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ بس آپ نے بتا دیا، دوسرے نے مان لیا تو ٹھیک، نہیں مانا تو نہیں۔ البتہ جو چیزیں گناہ کی نوعیت کی ہیں اور ہمیشہ کے لیے بری ہیں ان کے اوپر آپ سمجھانے کا عمل زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس میں بچوں کے سکھانے کے لیے تھوڑی سختی بھی کر سکتے ہیں، لیکن مار دھاڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو 3 باتیں ہیں سمجھانے کے عمل میں، تینوں باتیں بتانی چاہیے۔ یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ یہ بری چیز ہے، اس کی وجہ بتانا کہ کیوں بری چیز ہے، اور اس کا مقصد بتانا کہ اس کو برا ماننے سے آپ کو حاصل کیا ہوگا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے دانائی کیا ہے، مثلا فحاشی سے روکنے میں کیا دانائی ہے۔ یہ چیز واضح کرنی چاہیے بچوں کے اوپر، والدین کو جو سکھانے والے ہیں، کہ اس سے آپ کا معاشرے میں پاکیزگی ختم ہوگی، ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہوگا، گھر کا نظام برباد ہوگا ایک وقت میں آ کر، اور پھر ہمارے معاشرے میں فحاشی اور یعنی عام پھیل جائے گی، جس کے نتیجے میں بہت سارے نقصانات ذاتی زندگی میں اور جینڈر ایشوز میں ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری حکمتیں آپ کو بتانی ہوتی ہیں، تب جا کر بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر آپ نے یہ حکمتیں نہیں بتائیں، آپ نے اس کے غلط ہونے کی وجہ نہیں بتائی اور صرف سٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ چیز بری ہے، تو یہ مستقل طور پر ذہنوں میں نہیں بیٹھے گی، اور بچے آپ کے سامنے پھر وہ کام نہیں کریں گے، دوسری جگہ پہ وہ کام کر لیں گے۔ لیکن اگر ان کے پاس حکمت بھی ہوگی، ان کے پاس اس کے غلط ہونے کی وجہ بھی ہوگی، تو پھر وہ آپ کے پیچھے بھی اپنے اس چیز کو
قائم رکھیں گے اپنے اوپر۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنے جو دھونس کا جو مرض ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قائل مقول کرنے والی قوم بنیں، والدین ہوں، اساتذہ ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں۔ یہی چیز دینی امور میں ہونی چاہیے کہ اگر آپ کی رائے کا اختلاف ہے، آپ کے دوسرے مسلک سے متعلق ہیں، تو آپ اپنے بھائی کو سمجھانے کا عمل کریں، صرف یہ کہہ کر نہ چھوڑ دیں کہ تم مشرک ہو گئے ہو، تم کافر ہو گئے ہو، تم فلاں ہو گئے ہو، تم فلاں ہو گئے ہو۔ تو اس طرح کی چیزوں کی بجائے آپ کو پورا ایک عمل کرنا ہے، پروسیس کرنا ہے، جس میں سمجھانے، سمجھنے، بوجھنے اور یہ امکان مان کر چلنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے آپ اپنے بھائی کی غلطی بتانے جا رہے ہوں اور وہ آپ کو آپ کی غلطی بتا دیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، کوتاہیوں کا شکار ہو سکتے ہیں، غلطیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہیں تو یہ بھی دھونس کی ایک قسم ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس مرض سے نکالے، کیونکہ اس مرض نے ہمارے اندر آزادی کا ماحول ختم کیا ہے اور شعور کی بجائے دھونس کے عمل کو جاری کیا ہے، جس کے نتیجے میں آج ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم ہر مسئلے کا حل مار دھاڑ ہی میں دیکھتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔